پوش علاقے ہوں یا کچی آبادیاں، سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود آج بھی مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ڈی ایچ اے اور کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ حکام پر بھی عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا کہ احکامات کے باوجود آج بھی غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج عدالتی کارروائی میں جو ہے وہ کچھ ہمارے سینئر رپورٹرز بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جنہوں نے عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ کور کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت کورائی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، آج جب کیس شروع ہوا یہ چیف جسٹس اس کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی تو کوئی مختلف آج بھی کوئی کچھ نہیں تھا۔ جو رپورٹس سامنے آئیں تو عدالت نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ رپورٹس اسٹیریوٹائپ رپورٹس بنائی ہوئی ہیں، آپ نے جو کام کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو کام کنٹونمنٹ بورڈ کا نہیں ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں۔ جیسے پی این ٹی کالونی کا ذکر آیا کہ عدالت نے کہا، چیف جسٹس نے کہا کہ وہاں لیول بیس جو ہے اس پہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو ہے وہ تعمیراتی کام کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہاں آپ کس قسم کی جو ہے نا تعمیرات کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں، اور جو پی این ٹی کے قریب تعمیرات بنائی گئی ہیں، جو ایک بہت بڑی بلڈنگ کا ایک حوالہ دے رہے تھے چیف جسٹس، وہ آپ نے کیوں بنائی ہے؟ تو وہاں جو ڈائریکٹر موجود تھے اس کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ وہ بلڈنگ کیوں اور کیسے بنی ہے، لیکن عدالت نے کہا کہ جہاں جتنی بھی پی این ٹی کالونی کے اندر غیر قانونی تعمیرات ہیں ان سب کو آپ گرا دیں اور آئندہ سماعت پر آ کر رپورٹ پیش کریں۔ ایک موقع پر عدالت نے کہا کہ کنٹونمنٹ مقاصد کے لیے جو زمینیں دی گئی تھی، اگر وہ مقاصد پورے ہو گئے تو وہ زمینیں واپس کی جائیں، تو وہ زمینیں کس کو واپس کی جائیں؟ یہ پہلے بھی آرڈر ایک جاری ہوا تھا، چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جن مقاصد کے لیے آپ کو سرکاری زمین دی گئی ہے اس مقاصد کے لیے اگر آپ نے زمین استعمال نہیں کی تو یہ زمین آپ کو واپس کرنی پڑے گی، اور یہ تفصیلی رپورٹ دیں کہ جو زمین اس وقت آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے قبضے میں ہے، اس زمین کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر استعمال ہو رہی ہے ان مقاصد کے لیے، جس مقاصد کے لیے آپ کو دی گئی ہے، تو آپ استعمال کریں۔ اگر نہیں ہو رہی، کوئی قبضہ ہو گیا ہے، کوئی غیر قانونی تعمیرات ہے، تو وہ فوری طور پر ختم کریں اور یہ زمین سندھ حکومت کو واپس کریں۔ اور اس کے علاوہ تجارتی مراکز کے لیے کنٹونمنٹ کی طرف سے بھی کچھ زمینیں استعمال کرنے کی شکایت آئی تھی کہ کنٹونمنٹ کی حدود میں کچھ زمینیں تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہیں۔ کہ بالکل، آج بھی کورٹ نے یہی کہا کہ آپ نے جو تعمیرات کی ہیں، ڈی ایچ اے جو بنائے ہیں آپ نے، وہاں پہ بڑے بڑے پلازا بنا دیے ہیں، وہاں پلازا تو آپ نے بنا دیے ہیں، لیکن وہاں لوگ جو شاپنگ کرنے کے لیے آئیں گے وہاں آپ نے پارکنگ کے لیے ایک گاڑی کی بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ بھی عدالت نے جو کنٹونمنٹ کے حکام تھے اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ آپ پلاننگ نہیں کرتے، آپ ایسے بنا دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ عذاب میں ہوتے ہیں۔ آپ جہاں شاپنگ مال بنا رہے ہیں وہاں آپ کا پارکنگ کا بندوبست ہونا چاہیے نا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شوکت کورائی، اور ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے نمائندے امین انور، انہوں نے بھی عدالتی کارروائی کو جو ہے وہ کور کیا۔ آئیے ان سے مزید بات کرتے ہیں امین انور سے کہ آج کیا مزید عدالتی کارروائی۔ جی امین انور، یہ بتائیں کہ آج سندھ حکومت پر بھی سپریم کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا، وہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل شفیع بلوچ، آپ نے دیکھا کہ آج سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم سماعت تھی جس میں تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے سندھ حکومت کی جو اوور آل کارکردگی ہے اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا ادارہ بشمول کے ڈی اے، ایس بی سی اے، واٹر بورڈ نہیں ہے جو عوام کے لیے کام کر رہا ہو۔ خاصی مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ شہریوں کو نہ تو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے، انکروچمنٹس ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک اہم بات جو آج کی سماعت کے دوران ایک نام سننے کو آیا یونس میمن کا، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس تھے کہ کینیڈا سے جو ہے وہ سندھ حکومت چلائی جا رہی ہے، اور یونس میمن نامی جو شخص ہے وہ ان تمام بیڈنگز میں جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے حصہ لے رہا ہے۔ تو خاص طور پر اگر بات کریں قوم 1 قوم 3 کی جو تعمیرات ہو رہی ہے وہ روکنے کا حکم دیا ہے، جس پہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بیچ کی جو ہے وہ زمین ہے اور کے ڈی اے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ زمین الاٹ کرے، تو اس پر عدالت نے 2 روز میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی این ٹی کالونی اور کنٹونمنٹ ایریاز کی اگر بات کریں کہ وہاں پہ جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس پہ خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ حکام سے یہ استفسار کیا گیا کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ جو بنائی جا رہی ہے وہاں پہ، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، تو جو کنٹونمنٹ بورڈ کے افسران تھے انہیں علم ہی نہیں تھا کہ وہ بلڈنگ کہاں بنائی جا رہی ہے، تو اس پر عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا کہ کنٹونمنٹ ایریاز جو ہے وہ جن مقاصد کے لیے دیے گئے تھے کیا وہ ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، اگر نہیں ہو رہے تو وہ زمین واپس کر دی جائے۔ اسی طرح فیز 1 کا ذکر ہوا
کہ وہاں پر بڑے بڑے شاپنگ پلازا جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں دیوار بائی دیوار، لیکن وہاں پر پارکنگ کی جو ہے جگہ وہ نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سیکرٹری ریلوے جب عدالت میں پیش ہوئے ہیں ریلوے کی زمینوں واگزار کرانے کے حوالے سے، تو ان پر بھی خاصی برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ابھی گزشتہ ہفتے جو ایک حادثہ پیش آیا ہوا تھا سکر گھوٹکی کے درمیان جس میں 65 معصوم جانیں چلی گئیں، اس پر بھی عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا کہ صرف سیکرٹری ریلوے اور منسٹر جو ہیں وہ اپنے عہدوں پر قائم رہتے ہیں اور باقی افسران کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور اتنے عرصے میں جو ہے وہ معصوم شہری جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح ریلوے کے وکیل نے بتایا کہ سکر سے کراچی تک 85% ریلوے ٹریک جو ہے وہ خستہ حال ہے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ تو یہ کس نے بنانا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ML1 بننے کا انتظار کر رہے ہیں اور 9 سال لگیں گے، تب تک یہ حادثات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ تو عدالت نے خاصی برہمی کا اظہار کیا اور عدالت نے جتنی بھی تجاوزات تھی کڈنی ہل پارک سمیت تمام کو کے حوالے سے جو غیر قانونی تعمیرات تھی وہ گرانے کا حکم دیا اور 2 دن میں جو ہے تفصیلی رپورٹ طلب کے لیے۔ جی اچھا، آج اہم معاملہ گجر نالے کا بھی تھا۔ گجر نالے کے حوالے سے آج عدالت میں کیا کارروائی ہوئی اور کیا انسٹرکشنز دیے گئے؟ جی بالکل، سب سے پہلے معاملہ ہی گجر اور اورنگی نالے کی سماعت کا جو ہے وہ تھا، جس میں فیصل صدیقی جو متاثرین کے وکیل جو عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں نالوں کے اطراف میں 30 فٹ چوڑا روڈ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، اور جس پر عدالت نے ان کی لیزز کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے گئے۔ عدالت نے کہا کہ یہ تمام لیزز جعلی ہیں، جس پر متاثرین کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ تمام اداروں نے KDA KMC نے جو ہے یہ لیزز ایشو کی ہیں، یہ جینون ہے، اور اگر لیزز کی بات کی جائے تو شہر بھر کی جو لیزز ہیں اگر وہ چیک کرائی جائیں تو اس میں بھی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تاہم عدالت نے متاثرین کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی اور آپریشن جو ہے وہ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ امین انور اور شوکت کورائی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج کی عدالتی کارروائی میں کی پوری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا، اور آج سپریم کورٹ کراچی ڈسٹرکٹ میں شہر بھر کی غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے حوالے سے مختلف نکات کی سماعت ہوئی اور عدالت نے ڈائریکشن بھی دیے، لیکن سب سے بڑی تشویشناک عدالت نے جس تشویش کا اظہار کیا، احکامات جاری کیے جاتے ہیں لیکن صوبائی اور شہری اداروں کی جانب سے عدالتی احکامات پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور آج بھی نہ صرف شہر کے کچی آبادی میں بلکہ پوش علاقوں میں بھی اسی طرح غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے۔